أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیات 53 سے 59 تک پڑھی گئی. ترجمہ ہے: اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے قوم، تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، تو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک. پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو اپنے سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوا. کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے تمہارے قصور اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو. پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی عدول حکمی پر. سورہ بقرہ کی آیات میں جیسا کہ ترجمے سے بھی آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے مختلف احوال کو بیان کیا گیا ہے.
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو انعام بنی اسرائیل پر ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا انعام تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل برسوں سے فرعون کے ظلم و تشدد کا شکار ہو رہے تھے۔ فرعون اپنی اس رعایا پر یعنی بنی اسرائیل پر آئے دن مختلف انداز میں ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ اس کے درباری نجومیوں میں سے بعض نے یہ کہا تھا کہ عنقریب تمہارے دربار میں، تمہاری مملکت میں ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پھر اس کو مشورہ دیا گیا کہ اس خطرے سے نمٹنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی تدبیر پر عمل ہوا اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم۔ فرعون وہ بادشاہ تھا جو ان کے مرد بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ان کی عورت بچیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ لڑکا پیدا نہ ہونے پائے یا پیدا ہو بھی تو زندہ نہ رہنے پائے، جس سے فرعون کی حکومت کو خطرہ لاحق۔ جب ایک زمانے تک اس پر عمل ہوتا رہا تو دیکھا یہ گیا کہ مملکت میں صرف لڑکیاں رہ رہی ہیں، لڑکوں کی قلت ہو رہی ہے، اور پھر یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعون کی حکومت کے اقلیتی طبقے کے لوگ، مائنورٹیز تھے۔ ان سے وہ لوگ زیادہ تر نچلے قسم کے کام لیا کرتے۔ جب دیکھا گیا کہ مردوں کی تعداد گھٹ رہی ہے، پھر آنے والے دنوں میں ہمارے جو نچلے قسم کے کام ہیں، مزدوری کے جو کام ہیں، وہ کون کرے گا اگر بنی اسرائیل کے مرد زندہ نہ رہیں گے؟ تو یہ بات ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ مرد زندہ رہنے چاہیے۔ پھر یہ تصفیہ ہوا کہ آئندہ سے 1 سال مرد بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا، دوسرے سال مرد بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس پر عمل درآمد ہوا اور 1 سال بچوں کو چھوڑا گیا، 1 سال قتل کیا گیا۔ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا گیا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اس طرح وہ زندہ بچ گئے۔ اور جس سال قتل کیا جا رہا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو ڈر ہوا کہ فرعون کے سپاہی آئیں گے اور میرے لڑکے کو قتل کر دیں گے۔ وہ کافی فکر مند رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء فرمائی، وحی کی کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے، ایک ڈبے میں بند کیجئے اور دریا میں بہا دیجیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی پر عمل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر ڈبے میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ سے یہ بھی وعدہ کیا کہ آپ دودھ پلا کر چھوڑ دیجئے، پھر جب بچے کو دودھ پینے کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ کے بچے کو ہم آپ کی گود میں روکیں۔ اب وہ ڈبہ پانی کے اندر دریا میں بہتا ہوا فرعون کے دربار میں نکلا، فرعون کے باغ میں نکلا۔ وہاں اس کی بیوی اور وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کچھ تفریح کر رہی تھی۔ دیکھا کہ ایک ڈبہ تیرتا ہوا آ رہا ہے پانی میں، اور اس کی بالیوں وغیرہ نے اس ڈبے کو اٹھایا، کھول کر دیکھا ہے خوبصورت لڑکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون اور اس کے گھر والوں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ ہم کو اولاد نہیں ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور فرعون کو اطلاع دی گئی کہ یہ ہم اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ فرعون نہیں چاہتا تھا کہ اس کو زندہ رکھا جائے، لیکن بہرحال بیوی کی محبت میں وہ مجبور ہوا اور دربار میں اعلان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بیٹے یا شہزادے بنائے جا رہے ہیں۔ پھر وقت گزرا اور جب بچے کو بھوک لگی وہ دودھ کے لیے بے چین ہونے لگا۔ دربار سے اعلان ہوا کہ کوئی عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کو شاہی اعزاز کے ساتھ ہمارے دربار میں رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ بہت سی عورتوں نے کوشش کی لیکن کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پینے کے لیے تیار۔
قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا. کئی عورتوں نے کوشش کی لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیا. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دربار میں کسی طرح سے حاضر ہو گئی تھی. اس لڑکی نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو بلا کر لاتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ پیے گا. وہ گئی اور اپنی ماں کو بلا کر لائی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی گود میں لوٹا دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا گیا کہ آپ اس دربار میں رہیے، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں تو اپنے گھر میں رہوں. اس طرح سے بچے کو بھی لوٹایا گیا اور فرعون کے دربار سے دودھ پلانے کی اجرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے مقرر کی گئی. جس بچے کو سلطنت کے لیے خطرہ قرار دے کر اس کے بہانے سے ہزاروں بچوں کا قتل کیا گیا، اللہ کی قدرت اور اس کی شان یہ ہے کہ اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے خود فرعون کے گود میں ڈال دیا کہ وہ اس کو پالنے پر مشہور ہو گیا اور ان کی والدہ کے گود میں پالنے لگا رہا ہے اور اجرت دودھ پلانے کی دے رہا ہے. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. بہرحال یہی وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. بڑی تفصیلات آگے سورہ قصص وغیرہ میں ہم کو ملتی ہیں. مختصراً عرض کرنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہے، پلے، بڑے ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچے. ان کی گروتھ جو تھی، ریٹ آف گروتھ جو تھا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ بڑے ہو رہے تھے. عام بچوں کی نشو و نما کی جو رفتار ہوتی ہے اس سے کہیں تیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے چلے جا رہے تھے. جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک مرتبہ باہر نکلے، دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، دوسرا آدمی فرعون کی قوم کا ہے. دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے ان کو اپنی مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے آدمی کی مدد کرنے کے لیے اور دیکھا کہ دوسرا آدمی ان کی قوم کے آدمی پر ظلم کر رہا ہے. پکڑ کے اس کو ایک گھوسا مارا تو وہ مری گیا. موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اس کو جان سے مار ڈالیں، لیکن وہ مر گیا. خود موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا اور کہا کہ یہ تو عمل ہے شیطان کا. تو شیطان کا عمل ہے، میں تو نہیں چاہتا. بہرحال وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے. وہ شخص بھی بھاگ گیا جو ان کی قوم کا تھا. لاش پڑی رہ گئی. سارے مملکت میں ہنگامہ ہوا کہ فرعون کے قوم کے ایک آدمی کا قتل کر دیا گیا ہے. پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس نے قتل کیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا. موسیٰ علیہ السلام اسی مقام سے گزر رہے تھے اور وہی شخص پھر ایک دوسرے شخص سے لڑ رہا. پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کل بھی تم ایسی جھگڑا کر رہے تھے اور تمہاری وجہ سے قتل ہو گیا اور آج بھی مجھے پکار رہے ہو؟ تمہارا کام لڑنے کے سوا کچھ ہے؟ تو یہ بات جو اس شخص نے سنی جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا اور یہ دوسرا آدمی تھا، وہ وہاں سے بھاگا اور فوری دربار فرعون میں اطلاع کر دی کہ کل کے قتل کا ذمہ دار وہ شخص موسیٰ ہے. چنانچہ فرعون کے دربار سے موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا اعلان ہوا. سپاہی دوڑائے گئے، لیکن فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا. وہ دربار سے فوری دوڑا ہوا آیا، موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر بھاگے اور بے تحاشا بھاگے. اب ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں. یہاں تک کہ دور دراز کی مسافت طے کرتے کرتے مدین پہنچے. مدین پہنچنے کے بعد وہاں پر تھکے تھکائے لیٹ گئے ایک درخت کے نیچے. دیکھا کہ کنواں ہے، لوگوں کو پانی بھر رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو لیے ہوئے دور ٹھہری ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا بوڑھے ہیں، مجبوری کے تحت ہم کو باہر آنا پڑتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کو چھوڑ دیا. وہ لڑکیاں جلدی گھر پہنچی تو ان کے والد جو بوڑھے تھے انہوں نے پوچھا کہ آج جلدی کیوں آ گئی؟ تو ایک لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا کہ وہ نوجوان بڑا طاقتور ہے، بڑا امانتدار ہے، ہمارے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کیوں نہ ہم اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں؟ تو ایک لڑکی کو ان کے والد نے واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر. ادھر موسیٰ علیہ السلام تو تھکے ماندے بھوکے پیاسے دور دراز کا سفر کیے ہوئے اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ میرے لیے کوئی عافیت کا راستہ نکال دے. وہ لڑکی آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ ان کے والد کے گھر گئے۔ پھر اس کے بعد سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے والد کو سنایا، اور وہ تھے شعیب علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور پھر مہر کے سلسلے میں بات ہوئی تو کہا کہ 8 یا 10 سال تم ہمارے باغ میں پانی سینچنا، درختوں کو پانی دینا، جو بھی کام کاج ہے کرنا، پھر اس کے بعد تمہاری مرضی، چاہے تو رہو چاہے تو اپنی بیوی کو لے کر چلے جاؤ۔ یہ سارا عرصہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس کام کرتے رہے۔ جب وہ مدت ختم ہوئی تو واپس اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف آنے کے لیے تیار ہوئے۔ مدین آ رہے تھے، رات بہت تاریک تھی، راستہ بڑا کٹھن تھا، اندھیری رات تھی، سردی کڑاکے کی تھی، راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک دور دراز آگ نظر آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہریے اور میں آگ لے کر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے اس درخت کے پاس پہنچے تو وہاں آگ میں سے، درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے، اور وہاں پر ان کو اعلان ہوا کہ اب آپ اللہ کے رسول بنائے جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ اس عصا سے کیا کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس عصا سے پتوں وغیرہ کو چھاڑ لیتا ہوں اور اپنے جانوروں کو قابو میں رکھتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو زمین پہ ڈالیے، وہ زمین پہ ڈالا گیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے ڈر کے بھاگنے لگے۔ آواز آئی کہ اے موسیٰ ڈرو مت، اور اس کو پکڑ لو، وہ اپنی پرانی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو پکڑا تو وہ پھر سے لکڑی بن گئی۔ پھر کہا کہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ڈال کے نکالے تو اس سے روشنی نکلنے لگی۔ یہ 2 معجزات کیے گئے، اور کہا گیا کہ اب آپ فرعون کے پاس جائیے اور اس کو بڑی وہ بغاوت کر رہا ہے، اس کو آپ اللہ کی طرف بلائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، پہلے میں اس کے آدمی کو قتل کر کے بھاگا ہوا ہوں، وہ تو میری چاک میں بیٹھا ہوا ہے، میں جاؤں گا مجھے قتل کر دے گا۔ پھر میری زبان میں لکنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کا مطلب ہم لوگ جیسا کہتے ہیں ہکلانا، جلدی جلدی بات کرنے نہ آنا، الفاظ صاف ادا نہ ہونا، یہ کمزوری تھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بات کرنے میں صاف نہیں ہوں، اور آپ ایسا کیجئے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی آپ نبی بنا دیجئے، وہ مجھ سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ پھر دونوں کو کہا کہ اب آپ یہ 2 نشانیاں، یہ 2 معجزات لے کر، ایک لکڑی کا سانپ بن جانا اور دوسرا ہاتھ میں چمک پیدا ہو جانا۔ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس۔ اب یہ طویل واقعات، یہ سارے واقعات ہوتے رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اے موسیٰ یہ کیا ہوا؟ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، نہ آگے بھاگ سکتے نہ پیچھے واپس اپنے گھروں کو جا سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا پانی میں مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں عصا مارا، جس کے نتیجے میں پانی میں راستہ بن گیا۔ 2 طرف کا پانی اس طرح سے اٹھ کے اپنے آگے موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور پیچھے فرعون پیچھا کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام دریا کے اس پار اتر گئے اپنی قوم کو لے کر، اور فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان میں تھا۔ اللہ کا حکم ہوا اور دریا بہہ پڑا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے اس پار اپنی قوم کو لے کر اترے تو وہاں جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا۔ کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر۔ ابتدا میں یہ مدت تھی 1 مہینے کی، پھر بعد میں اس میں 10 دن کا اضافہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا نگران بنا کر گئے اور کہا کہ میں تو طور پر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے بلایا ہے،
اب میرے غیاب میں آپ اس قوم کی نگرانی کرنا، ان کو بت پرستی میں مبتلا نہ ہونے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ادھر ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں قوم رہی۔ جب مقررہ مدت ختم ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں روک لیا تو قوم میں بے چینی پیدا ہوئی۔ قوم سوچنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ ان میں کا ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے پوری قوم سے سونے کے زیورات طلب کیے، اس کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنائی، اس کے اندر کچھ مٹی ڈال دی۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، فی الحال اتنی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے۔ اس طرح سے اس نے اس کو بنایا بچڑے کو کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو وہ بچڑے کے اندر سے بیل کے ڈکارنے کی آواز آتی، غر غر ڈکارنے لگا بیل۔ اور اس نے لوگوں کو بھٹکایا اور سمجھایا کہ یہ دیکھو سونے کا بیل میں نے بنایا ہے، بچڑا بنایا ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے تو اس میں جان ہے کچھ نہ کچھ، اور اصل میں تمہارا خدا تو یہ ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ قوم پہلے بھی بچڑے کی پوجا کرنے والی قوم تھی، پھر جب بچڑا ان کے سامنے آیا تو ان کو اپنے پرانے عقیدے یاد آئے اور پھر سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ ایک بڑی تعداد قوم کی بت پرستی میں، بچڑے کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اب یہ 10 دن کا عرصہ گزرا، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے اور دیکھا کہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ غصے میں آئے، تورات کی تختیاں کونے میں ڈال دیں، ہارون علیہ السلام کو پکڑ کے ان کے سر کے بال گھسیٹنے لگے اور غصہ کرنے لگے کہ میرے غیاب میں تم نے میری قوم کی نگرانی نہیں کی، یہ کیا کیا کہ یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی، آپ مزید مجھے اپنی قوم کے سامنے ذلیل مت کیجیے، میں نے ان کو بہت سمجھایا، یہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، آپ میری بات کو سنیے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں اٹھائی اور قوم کو تورات کے احکام سنائے۔ ان آیات میں یہ طویل واقعے کے اس پس منظر میں اب یہاں سے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت، ان کی شادی، پھر شعیب علیہ السلام کے پاس پورا عرصہ گزارنا، واپس آتے وقت پیغمبری کا اعلان ہونا، پھر وہاں سے آ کر فرعون کو دعوت دینا۔ یہ ایک طویل کشمکش کا زمانہ گزرا، یہاں تک کہ فرعون غرق کر دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات مل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے لیے بلایا گیا، قوم بچڑا پرستی میں مبتلا ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، بچڑا پرستی سے قوم کو روکا۔ یہاں سے اس کا ذکر ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وہ وقت کو یاد کرنا چاہیے جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان دیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب، اور یہاں پر اس کتاب سے مراد تورات ہے۔ قرآن مجید کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کی کوئی کتاب ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا قرآن ہو، یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، اور اللہ کی کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان میں حق اور باطل کو واضح کر کے بتا دے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ کی کوئی بھی کتاب کو فرقان کہا جاتا ہے، قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب مراد ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی، فرقان دیا تھا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، لیکن اب درمیان میں وہ سارا واقعہ ہے جب کہ قوم بچڑا پرستی میں مبتلا ہوئی تھی۔ اب جب قوم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، اللہ کے احکام، لکھی لکھائی تختیاں ان کے سامنے آ چکی ہیں، تو قوم نے پھر تو توبہ کی اور چاہا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم کو بچڑے کی پوجا نہیں کرنی چاہیے تھی، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی توبہ کا جو طریقہ مقرر کیا گیا وہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کو اپنا خدا اور معبود بنا کر بڑا ظلم کیا، بڑا گناہ کیا۔
فتوبوا الی بارئکم، اس گناہ سے تم کو اب توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کی صورت کیا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی اور ایمان پر ثابت قدم رہے، ان کو چاہیے کہ اپنی قوم کے ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ توبہ کا یہی طریقہ ہے، فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اپنے رب کے پاس، اپنے خالق اور معبود کے پاس تمہارے لیے توبہ کا یہی طریقہ بہتر ہے۔ فتاب علیکم، انہوں نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، اور توبہ کا یہ طریقہ قبول کیا گیا، اور بہت سے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ان لوگوں نے قتل کیا جو توحید پر قائم تھے، ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ یہ ایک واقعہ۔ پھر یہاں پر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ قوم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر کے توبہ کا یہ معاملہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے تورات پیش کی اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو بڑی ہٹ دھرم قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کیسا معلوم ہونا ہم کو اللہ کی کتاب ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ خود بولنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم ایمان لائیں گے۔ آپ کے بولنے سے ہم کیسا یقین کر لیں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ وہ تو آپ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ لا لیے ہوں گے، ہم کو کیا یقین؟ اللہ خود کہنا کہ میں نے یہ کتاب دی ہے موسیٰ کو تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، چلو تورات پہ چلو طور پر۔ تو قوم کے 70 منتخبہ نمائندوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے۔ وہاں جا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو آپ خود کہہ دیجیے کہ یہ کتاب آپ نے نازل کی ہے، آسمان سے آواز آئی کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ تو اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں کون بول رہا ہے، ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے؟ جب تک کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر اسی رویت کا ذکر ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم خود اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جب یہ گستاخی کی گئی تو اب اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ان کو اپنی گرفت میں اس طرح سے لیا گیا کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم نے تمہارے اوپر ایک بجلی گرا دی اور تم اس بجلی کے گرنے کے نتیجے میں سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اس منظر کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ پھر کیا ہوا؟ اپنی قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے اللہ کی بات سنانے کے لیے کوہ طور پر لے کر آئے، لیکن یہاں انہوں نے مزید گستاخی کی، اللہ کا عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میاں یہ کیا ہو گیا؟ میں بڑی مصیبت سے اپنی قوم کے لوگوں کو یہاں لایا تھا اور یہ تو ہلاک ہو گئے اپنی گستاخی کے نتیجے میں، لیکن میرا کیا ہوگا؟ قوم مجھ پر الزام لگائے گی کہ سازش کر کے ہماری قوم کے 70 لوگوں کو لیا کے مار ڈالے۔ اب میں اپنی قوم کو کیسے منہ دکھاؤں اور ان کو کیسے ہدایت پر لاؤں؟ اے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور پھر اس قوم کو زندہ کر دیا، وہ مرے ہوئے پھر سے زندہ ہو۔ اب اس آیت میں اس کا بھی ذکر ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا بعد اس سے کہ تم مر گئے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ ان آیات میں مختلف واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں اور ان تمام واقعات کی تفصیلات مختلف صورتوں میں بکھری ہوئی ہیں جگہ جگہ، سورہ قصص میں، سورہ انبیاء میں، سورہ طٰہٰ میں، یہ سب واقعات الگ الگ مقامات پر ہم کو ملتے ہیں اور بھی دوسرے صورتوں میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے نجات دلوائی، پھر ان کے لیے تورات دی گئی، اللہ کے احکامات دیے گئے، پھر
طور پر لے جا کر اللہ کی آواز سنائی گئی، پھر انہوں نے گستاخی کی، مر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کو دوبارہ زندہ کروایا تاکہ وہ شکر گزار بنے، پھر بھی وہ شکر گزاری سے گریز کرتے، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ ایک وہ بھی موقع آیا جب کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ آگے بڑھتے چلے جاؤ، دیکھو اللہ کی کتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہوئی ہیں، فرعون سے تم کو نجات دی گئی، دریا میں تمہارے لیے راستہ بنا دیا گیا، توریت تم کو عطا کی گئی، تم نے غلطیاں کی، ظلم کیا، بت پرستی کی، بچڑے کو اپنا خدا اور معبود بنا لیا، اس قصور کو بھی معاف کیا گیا، تم کو توبہ کا طریقہ بتا کر تمہارے گناہوں سے پاک کیا گیا۔ اب تم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے بڑھو اور زمین کے اس خطے میں جس کی طرف تم جا رہے ہو ایک زبردست قوم ہے، اور اس قوم نے تمہارے پرانے وطن پر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے تم کو چاہیے کہ تم آگے بڑھ کر اس قوم سے مقابلہ کرو، جہاد کرو، تاکہ تم کو تمہارا وہ ملک واپس مل جائے۔ مفسرین نے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا اصل مسکن ملک شام سیریا، جہاں پر اب خون اور فساد ہو رہا ہے، پورے اسی کا ایک بدترین دور اس وقت چل رہا ہے ملک شام میں۔ روزانہ آپ اخبارات دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ یہ ملک شام، مصر، فلسطین، بیت المقدس اور عراق، یہ سب علاقے پیغمبروں کی سرزمین ہیں، انہی علاقوں میں سب پیغمبر آئے ہیں، اگرچہ کہ قرآن مجید سے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ زمین کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، لیکن قرآن میں جن پیغمبروں کا ذکر کثرت سے آیا ہے وہ ان علاقوں میں ہوئے ہیں، اور یہ وہ علاقے ہیں جو زمین کے سینٹر میں ہیں، درمیان میں ہیں، مرکز میں۔ شام، مصر، فلسطین، مکہ، مدینہ، عراق، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پیغمبر کثرت سے آئے، اور یہی علاقوں میں ابھی بھی پیغمبروں کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ تو غرض یہ کہ اصل ان کا علاقہ تھا شام، لیکن بعد میں یہ لوگ جو ہے مصر آ گئے تھے اور مصر میں قیام پذیر تھے، پھر جب مصر سے نکل کر گئے دریا پار کر کے تو آگے ملک شام کے راستے پر تھے، اور ملک شام میں قوم عمالقہ کا تسلط ہو گیا۔ یہ بڑی ظالم، بڑی طاقتور قوم تھی۔ جب وہ لوگ ملک شام کے قریب پہنچے، قوم عمالقہ کے بارے میں انہوں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ بڑی طاقتور قوم ہے اور اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آگے بڑھو، اور اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تم صرف آگے بڑھتے چلے جاؤ، نہ جنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ قتل و قتال ہوگا، نہ لوگ مارے جائیں گے، بس تم آگے بڑھو، اللہ نے وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی۔ لیکن قوم نے سنا تھا کہ وہ قوم بہت زیادہ طاقتور ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو قوم پسر گئی اور کہنے لگی کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ قوم نے جواب دیا ہے موسیٰ آپ اور آپ کے اللہ میاں جا کے لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے۔ جب یہ گستاخی کی قوم نے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ملک شام کو 40 سال تک حرام کر، اور فرمایا گیا کہ اب نہ تم آگے بڑھ سکو گے نہ پیچھے پلٹ کے اپنے گھروں میں جا سکو گے، اب تم کو اسی خطے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے رہنا پڑے گا۔ اس پورے علاقے زمین کا احاطہ جو تھا وہ 10 میل کے قریب تھا، یہ 10 میل کی زمین کے اندر تم کو رہنا ہے اور اس میں 40 سال تم کو گزارنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وادی تیہ۔ وادی تیہ کا زمین کو نام دیا گیا، اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رہنے کے لیے کہا۔ اب جب اس وادی میں رہے تو گھر بھی نہیں بنا سکتے تھے، واپس اپنے گھروں کو بھی نہیں جا سکتے تھے، اور آسمان کے نیچے رہتے تھے، دن میں سورج کی تپش کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے۔ تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ ان کے اوپر رکھ دیا۔ اب یہ ہوا کہ جہاں جہاں یہ قوم جاتی تھی وہ ابر ان کے ساتھ ساتھ چلتا، ابر کے سائے میں رہتے تھے۔ اس کا ذکر اس آیت میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کر۔ پھر جب رہنے لگے واپس گھروں کو بھی نہیں جا سکتے، پکانے کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے،
تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کے اوپر آسمان سے غذا نازل ہونے لگی، جس کو من و سلوا کہتے ہیں۔ من ایک خاص قسم کی میٹھی چیز تھی، سلوا بٹیرے اور اس کا گوشت تھا، یا آسمان سے نازل ہوتے تھے، یا بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایک خاص قسم کی میٹھی چیز ان کو مل جاتی تھی اور بٹیروں کی کثرت ان کے پاس آتی تھی، اس کو کاٹ کے کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو من و سلوا نازل ہو رہا ہے، جو ٹائم نازل ہوا وہ ٹائم کھا لینا، ختم کر دینا۔ اب اس کو اٹھا کے کل کے واسطے، صبح کا شام کے واسطے، شام کا صبح کے واسطے نہیں رکھنا، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم کو 40 سال زندہ رکھنے کا، تو ضرور تم کو رزق پہنچائے گا، اس کی ذات پر بھروسہ کرو۔ لیکن قوم نے دیکھا کہ ارے بہت آ گیا، چلو اٹھا کے رکھ لو، صبح کھا لیں گے، پھر صبح ملے گا نہیں ملے گا، اس طرح سے وہ گوشت کو اٹھا کے رکھنے لگے تو وہ سڑنے لگا۔ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری تھی، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ فرمائی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کر دیا، تمہارے اوپر من و سلوا نازل کیا، تم کو حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو جو رزق تم کو دیا گیا ہے۔ وما ظلمونا، اور ہمارے حکموں کی نافرمانی مت کرو، ہمارے ساتھ گناہ کا رویہ اختیار مت کرو، ظلم مت اختیار کرو، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن اے بنی اسرائیل تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ثابت ہو، تم نے ظلم کیا۔ اللہ نے اٹھا کر رکھنے سے منع کیا تھا کہ تم اٹھا کر رکھنے لگے۔ پھر اللہ نے کہا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر ہم نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کھاؤ پیو مزے کرو، اللہ نے تمہارے لیے بہت سی نعمتیں اس ملک میں رکھی ہیں، اس شہر میں رکھی ہیں، اس بستی میں، اس قریے میں رکھی ہیں۔ یہاں پر قریہ کا لفظ آیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ایک شہر کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتایا گیا تھا کہ تم اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم جو ہے اس کے اندر جب جاؤ گے تو کھانے پینے کی وافر مقدار میں تم کو غذا ملے گی، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، مزے کرو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن اس شہر کے دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اس طرح سے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق تم داخل ہوگے شہر میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والے نیک لوگوں کو ہم مزید اپنی نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حرکت کا بھی ذکر کیا۔ ہوا یہ کہ جب ان سے کہا گیا کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو تو انہوں نے اس لفظ کو چینج کر دیا، بدل دیا، حِطَّةٌ کے بجائے انہوں نے حِنطَةٌ کہنا شروع کیا، اور وہ اپنے اصلی معنی سے ہٹ گئے۔ اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی گرفت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کو قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے یہ مختلف واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی شکل میں نازل ہو رہے ہیں، تو مکے کے رہنے والے اس زمانے کے لوگ اور پھر اس زمانے سے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے سامنے یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ ایسی کوئی حرکت آئندہ کی انسانیت نہ کرنے پائے، اللہ کی ناشکری، اس کی نافرمانی، پیغمبروں کے ذریعے سے آنے والی نعمتوں کی قدر اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہ سب کچھ معاملہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، اور تم کو بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے، اس پر اللہ نے خاص رحمت فرمائی ہے، اس کے اوپر عذاب پوری قوم کے اوپر نہیں آئے گا، لیکن عذاب کا کچھ نہ کچھ حصہ مختلف انداز میں مختلف خطوں میں لوگوں کے اوپر آتا رہے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں، اسی لیے یہ واقعات اس کے اندر درج کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں بہت سے مسائل مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ اللہ کے کلام کے الفاظ کو بدل دینا یہ بہت بری بات ہے، یہ بڑی خیانت ہے، اس سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اور اللہ کے کلام کے اندر
تبدیلی آتی ہے، معنی اور مفہوم میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی ضمن میں بہت سے مسائل یہاں لکھے گئے ہیں۔ وقت چونکہ ہو رہا ہے، صرف مثال کے طور پر ایک دو باتیں عرض کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی ایسی ہی پڑھی جانی چاہیے جیسے کہ وہ نازل ہوئی۔ اس کے الفاظ میں بھی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو معنی بدل جاتے ہیں، اور یہ معنی نہ صرف یہ کہ بدلنے کی وجہ سے انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، بلکہ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض معنی اتنے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو جو اللہ کا کلام ہے اس کے ہر حرف کو، اس کے ہر لفظ کو، اس کی ہر آیت کو صحت کے ساتھ پڑھا جائے، بالکل صحیح انداز میں پڑھا جائے، تجوید سے پڑھا جائے۔ چنانچہ اس زمانے سے آج تک ائمہ جو قرأت کے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی، اور دینی مدارس میں بھی اور بہت سارے ایسے اہتمام کیے جاتے ہیں ملت کے اندر جس میں بہت سے لوگوں کو قرآن مجید صحیح پڑھنا سکھایا جاتا ہے، لیکن عام مسلمانوں نے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور بہت سے لوگ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اس کی بھی ائمہ حدیث نے بڑی حفاظت کی ہے۔ ایک ایک حدیث کے ایک ایک لفظ کی خاطر لمبے لمبے سفر کیے ہیں، اس کی تحقیق کی ہے، اور بغیر کسی زیر زبر کے تفریق کے احادیث کے متن کو بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ جس طرح سے اللہ کا کلام محفوظ رہے اسی طرح اللہ کے رسول کا کلام بھی محفوظ رہے۔ یہ اور بات ہے کہ تفسیر میں، ترجمے میں، آیتوں اور احادیث کے مفہوم کے بیان کرنے میں اجازت دی گئی ہے کہ معنی بدلے بغیر الفاظ کو تبدیل کر کے معنی سمجھائے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک متن کا سوال ہے، ٹیکسٹ کا سوال ہے، اس کے اندر ایک لفظ کی کمی بیشی کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی، موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان میں موجود تھے، جب انہوں نے صرف ایک لفظ کو تبدیل کیا تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اور اس بستی میں وہ داخل ہونے سے رہ گئے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کے کلام کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ معاملہ کریں۔ اگر پورا متن ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے تو اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک تلاوت کا اور احادیث کے متن کو پڑھنے کا سوال ہے اس میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ جب انہوں نے اللہ کی بات کو بدل ڈالا، جو ان کو کہا گیا تھا اس سے ہٹ کر دوسرے الفاظ استعمال کرنے لگے، تو پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب آسمان سے نازل کیا۔ یہ نتیجہ تھا ان کی عدول حکم کا، جو حکم ان کو دیا گیا تھا اس سے انہوں نے گریز کیا تو آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے پڑھنے پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے، جو صحیح بات نکلی ہے اس